تو کسی کو بھی یقین نہیں تھی کہ عمر زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 سال تک زندہ رہ سکے گا۔ بچہ آپ کا اسکول کا ہے، اسے پڑھنا چاہیے، اور وہ پڑھ نہیں سکتا صرف اس لیے کہ اس کی صحت اچھی نہیں ہے۔ لیکن یار وہ جو مزہ تھا نا، وہ نہیں آ رہا تھا کہ یار میں نے MBBS میں لازمی جانا تھا، میں نے کچھ ایکسٹرا کرنا تھا، لیکن میں نہیں کر پایا۔ اور آپ یقین کریں میں اس ٹائم تھوڑا سا خفا بھی تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا، 1 سال میں نے ابھی مس کیا، 1-2 سال میرے بچپن میں بھی مس ہو گئے ہیں بیماری کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی لائف سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ہر انسان کی زندگی بس ایک الگ طریقے سے گزرتی ہے، کسی انسان پہ کیا گزرا ہوا ہوتا ہے، کسی انسان پہ کیا ہر کسی کی اپنی لائف سٹوری ہوتی ہے۔ تو چلیے گائز، جو میری اپنی لائف سٹوری ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو گائز شروع کرتے ہیں فرام دا ویری بگننگ when I was hardly 6 months old، جس ٹائم میں مشکل 6 مہینے کا بھی نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے 6 ماہ کے بچے کو اپنا بچپن کس طرح یاد رہتا ہے، کسی کو بھی یاد نہیں رہتا۔ جب اتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو بالکل بھی اپنا بچپن یاد نہیں رہتا۔ لیکن جو کچھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سب باتیں میں نے اپنے پیرنٹس سے سنی ہے اور انہوں نے یہ سب مجھے بتا دیا ہے۔ چلیے گائز شروع کرتے ہیں۔ میرے ماں باپ کا کہنا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تب سے آپ کو ایک بیماری تھی، اور وہ بیماری یہ تھی کہ آپ کو سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری تھی، بہت زیادہ تکلیف تھی آپ کو، اور آپ صحیح طرح سے سانس نہیں لے پا رہے تھے۔ تو میرے والدین کا کہنا ہے کہ پیدا ہوتے ہی آپ کا ہم نے علاج شروع کروایا ڈاکٹر سے، اور جیسے ہی آپ بڑھتے گئے تو آپ کی بیماری میں اضافہ ہوتا گیا، اور تقریباً 1 سال کا تھا تو کسی کو بھی یقین نہیں تھی کہ عمر زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 سال تک زندہ رہ سکے گا۔ ہر کسی کو یہ یقین تھا کہ عمر اس دنیا سے بہت جلد چلا جائے گا، کیونکہ جو حالت میری تھی اس ٹائم کی، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، انہوں نے یہی سب کچھ بتایا ہوا ہے مجھے کہ آپ کی حالت کچھ اس طرح سے تھی کہ ہمیں بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ آپ بچ سکو گے اور آپ مطلب زندہ رہ پاؤ گے۔ حتیٰ کہ صرف 2-3 ماہ پہلے میں نے اپنے ایک چاچا کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھی۔ وہ گھر میں بات کر رہے تھے نا، میں سن رہا تھا، میں بیٹھا تھا، سارے لوگ بیٹھے تھے گھر والے، کہ مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھی کہ عمر زندہ رہ پائے گا۔ تو یہ بات سنتے ہی میں تھوڑا سا دل میں ایموشنل سا ہوگا کہ یار اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کن حالات میں مجھے بچا لیا ہے، اور ابھی میں زندگی جی رہا ہوں، تو مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی تو میں ماشاءاللہ بڑا ہو چکا ہوں، تو ساری چیزوں کی سمجھ آئی ہوئی ہے، اور میرے خیال میں صحت بہت زیادہ اہم چیز ہے۔ تقریباً 4-5 سال کی عمر تک مجھے بالکل بھی یاد نہیں ہے کہ میں کس حالت میں تھا، میں بیمار تھا یا صحیح تھا، مجھے بالکل بھی یاد نہیں ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد تقریباً میں 6-7-8-9 اور 11 سال کی ایج تک مجھے بالکل صحیح طرح سے یاد ہے، میں بیمار ہوتا تھا، سانس لینے میں مجھے دشواری ہوتی تھی، تو گھر والے بھی پریشان رہتے تھے، میں تھوڑا بڑا ہو چکا تھا، تو مجھے ابھی بھی یاد ہے تقریباً یار ہر ہفتے مجھے ابو لے جایا کرتے تھے ہاسپٹل، اور علاج میری شروع تھی، لیکن میری صحت میں کچھ صحیح طرح سے امپروومنٹ نہیں ہو رہی تھی۔ یہ بات ہے تقریباً 2010 تک، 2006 سے 2010 تک کا جو ایرا ہے، یہ مجھے تھوڑا بہت یاد ہے۔ تو یار 2010 تک میری حالت کچھ اس طرح سے تھی کہ سارے لوگ گھر میں پریشان رہتے تھے، اور میں خود بھی کبھی کبھار تھوڑا ٹینشن میں ہو جایا کرتا تھا، لیکن اس وقت میں بچہ تھا، اتنی عمر نہیں تھی، تو ان باتوں کا مجھے بالکل بھی دھیان نہیں تھا۔ لیکن الحمدللہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، 2010 کی بات ہے، میرے خیال میں بالکل 2010 کی بات ہے۔ ابو مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے، تو اس ڈاکٹر نے ابو سے کہا کہ مزید اس کا علاج مت کروانا، جیسے ہی یہ پیوبرٹی کے قریب ہوتا جائے گا، مطلب جیسے ہی اس کی عمر بڑھتی جائے گی، 14-15 سال کی ایج تک جب یہ پہنچ جائے گا تو اس کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ بات سنتے ہی ابو بھی تھوڑا مطلب وہ خوش ہو گئے نا کہ ابھی انشاءاللہ صحت اس کی اچھی ہو جائے گی، اور مجھے بھی یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ابھی میں بس مطلب سیٹ ہونے والا ہوں، کیونکہ اس ٹائم میری عمر تقریباً 10 سال کی تھی جب ڈاکٹر نے یہ بات کہی۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ مجھے بالکل بھی نہیں یاد کہ ابو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہو، تقریباً 12-13 سال کی عمر تک پہنچتے ہی الحمدللہ میری حالت تھوڑی بہتر ہوئی، اور ڈاکٹر نے یہ بات پہلے ہی بتائی تھی، جیسے ہی اس کی عمر بڑھتی جائے گی تو اس کی صحت میں بہتری آئے گی، اور اس کی صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ الحمدللہ ابھی مجھے کسی بات کا بھی ٹینشن نہیں ہے، الحمدللہ صحت میری بہت اچھی ہے، مطلب کوئی بیماری بھی نہیں ہے، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، اس پہ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بیماری کی وجہ سے جو میرا بچپن تھا وہ بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، کیونکہ بیماری کی وجہ سے میں اسکول میں بھی لیٹ ایڈمٹ ہو گیا، تقریباً 1 سال لیٹ میں کہہ سکتا ہوں، یا 2 سال لیٹ مجھے اسکول میں ایڈمٹ کرایا گیا، کیونکہ میری حالت اس طرح کی تھی کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے اسکول مت بھیجو۔ تو یہ بھی ایک ٹینشن تھی میرے والدین کے لیے، اس ٹائم تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ان کے لیے ٹینشن ضرور ہوگی کہ بچہ آپ کا اسکول کا ہے، اسے پڑھنا چاہیے، اور وہ پڑھ نہیں سکتا صرف اس لیے
کہ اس کی صحت اچھی نہیں ہے، تو یہ بالکل ٹینشن والی بات ہوتی ہے والدین کے لیے۔ لیکن پھر الحمدللہ جب مجھے اسکول میں داخل کرایا گیا، مجھے ابھی تک یاد ہے اسکول میں داخل ہونے سے پہلے جو پری اسکول ایجوکیشن جسے کہتے ہیں نا، وہ میں نے گھر میں، میری ایک چاچی ہوتی تھی اس سے میں نے حاصل کی ہے، وہ مجھے گھر میں پڑھاتی تھی۔ ابھی تک مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں داخل نہیں ہوا تھا اس ٹائم کی بات ہے، مجھے تھوڑا بہت یاد آ رہا ہے وہ زمانہ جب وہ مجھے پڑھایا کرتی تھی۔ تو جیسے ہی میں اسکول میں داخل ہو گیا، اس ٹائم پہ یہ پلے گروپ، یہ کلاسز نہیں ہوتی تھی، بس ڈائریکٹ آپ نے نرسری میں بیٹھنا ہوتا تھا۔ جیسے ہی میں اسکول چلا گیا، مطلب نرسری کلاس، میں نے ایگزام دے دیے، فائنل ایگزامس، اینول ایگزامس جو ہوتے ہیں، تو اس میں نے پہلی پوزیشن لی۔ تو یہ میرے والدین کے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات تھی۔ اس ٹائم تو میں بہت زیادہ چھوٹا تھا، ابھی تک مجھے یاد ہے جو پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی تھی اس میں میرے والد میرے ساتھ چلے گئے تھے۔ جیسے ہی میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور میں خود بھی بہت زیادہ خوش تھا، لیکن میرے سے زیادہ میرے والدین بہت خوش تھے، کیونکہ اس کو بہت سالوں بعد ایک خوشی ملی تھی جو کہ میری فرسٹ پوزیشن کی صورت میں تھی۔ تب سے میرا پراپر ایجوکیشنل کیریئر سٹارٹ ہو گیا، اور پھر ہر سال ہر کلاس میں الحمدللہ میں ٹاپ کرتا گیا، اور ہر کلاس میں پوزیشن لیتا تھا۔ تقریباً کلاس 7-8 تک صرف 1 یا 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میری پوزیشن تھوڑی اپ ڈاؤن ہو گئی ہے، ادروائز میں کلاس کا ٹاپر ہوتا تھا، الحمدللہ فرسٹ پوزیشن میں لیتا تھا۔ کلاس 7 تک کی جو ایجوکیشن تھی وہ میں نے یہاں گاؤں کے ایک چھوٹے سے اسکول میں حاصل کی۔ پھر اس کے بعد چونکہ میں اچھا پڑھتا تھا، مجھے شوق بھی تھا پڑھنے کا، تو میرے کہنے پہ میں نے ابو سے کہا کہ میں نے چاہنا ہے تھوڑا اچھے اسکول میں جس میں میں اچھا پڑھ سکوں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا یار، بہت زیادہ بچپن سے، مطلب جس ٹائم میں اسکول میں داخل ہو گیا تھا، کلاس 2 یا 3 میں تھا، تب سے مجھے بہت زیادہ شوق تھا ڈاکٹر بننے کا، کہ میں نے ڈاکٹر لازمی بننا ہے۔ تو میری شوق کو دیکھتے ہوئے ابو نے مجھے قائد اعظم اسکول میں داخل کروایا، اور وہاں پہ جا کے وہ اسکول میرے لیے بہت زیادہ نیا تھا، کیونکہ یہاں گاؤں کا اسکول اور پھر سیدھا جا کے فوراً آپ سٹی میں جاتے، وہاں کے اسکول میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ وہاں پہ بہت زیادہ اسٹرکٹنیس ہوتی ہے، ایگزامس بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں، کلاسز آپ کی بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتی ہے، تو ساری چیزیں چینج ہو گئی ایک دم۔ میں گاؤں سے سٹی شفٹ ہو گیا، وہاں پہ 8th 9th اور 10th یہ میں نے وہاں سے پڑھے۔ جب میٹرک کا رزلٹ آ گیا تو ماشاءاللہ میرے بہت اچھے مارکس آئے اس ٹائم، فل 1000 میرے مارکس تھے، 1000 آؤٹ آف 1100۔ جیسے ہی میرا میٹرک کمپلیٹ ہو گیا، پھر FSC کا ٹائم آ گیا، اور میں نے اچھے سے کالج میں ایڈمیشن لینا تھا، کیونکہ مجھے بہت زیادہ شوق تھا پڑھنے کا، اور میرے والدین بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ میرے پڑھے اچھے اسکول اچھے کالج میں پڑھے۔ تو میں ایڈمٹ ہو گیا جی عزیز بٹی شہید آرمی کالج مردان میں، وہاں سے میں نے اسٹڈیز شروع کی۔ FSC میں نے وہاں سے کمپلیٹ کی، اور جیسے ہی میری FSC کمپلیٹ ہوئی تو پھر میں نے میڈیکل انٹری ٹیسٹ دینا تھا، اور یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے ہر کسی کو پتہ ہے بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتا ہے، اور بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، ٹف بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے تیاری بھی بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے۔ تو یار جیسے ہی FSC میری کمپلیٹ ہوئی، تب کورونا والا ٹائم تھا، جب کورونا بالکل پیک پہ تھا، تب میں اسٹڈی کرتا تھا، اور گھر میں سارے لوگ چونکہ موقع پہ ہوتے تھے، سب کی چھٹی آتی تو سارے گھر میں کرکٹ کھیلتے تھے، اور میں اپنے بکس اٹھا کے چھت پہ جایا کرتا تھا، چھت پہ بیٹھ کے میں اسٹڈی کرتا تھا۔ سارے لڑکے سارے بچے باہر کھیلتے تھے، لیکن میں بس اسٹڈی کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ میں نے ہر حال میں انٹری ٹیسٹ کو کلیئر کر دینا ہے۔ تقریباً 6 ماہ لگاتار اسٹڈی کرنے کے بعد پھر ہمارا انٹری ٹیسٹ آ گیا۔ جیسے ہی فرسٹ اٹیمپٹ میں نے انٹری ٹیسٹ دے دیا، تیاری اس طرح کی نہیں ہوئی تھی جس طرح کی چاہیے تھی، تو میرے مارکس بہت زیادہ کم آئے، اور میرا جو ٹیسٹ تھا وہ آلموسٹ فیل ہو گیا۔ آپ یقین کریں میں تھوڑا سا ٹینشن میں تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا، ابھی 1 سال ضائع کرنا پڑے گا، 1 سال ضائع تو میں نہیں کہہ سکتا، مطلب 1 سال مس کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد میں نے ایڈمیشن نہیں لی یونیورسٹی میں نے کہا کہ میں نے اگلی بار پھر سے ٹرائی کرنا ہے، اور سیکنڈ اٹیمپٹ کے لیے میں نے تیاری شروع کر دی۔ تقریباً 1 سال تھا ٹیسٹ میں، تو 1 سال تک میں بہت خوب پڑھا، میں نے ساری چیزیں پڑھی، سارے بکس میں نے پڑھے، بہت زیادہ اچھی اسٹڈی ہوئی۔ تو پہلے سے ہمیں جو سلیبس ملا تھا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ آپ نے صرف KPK کے بکس پڑھنے ہیں، لیکن جیسے ہی ٹیسٹ میں 1 مار ہی گیا نا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف KPK کے بکس نہیں، آپ نے فیڈرل بکس بھی پڑھنے ہیں، سارے بورڈز کے جو بکس ہے پاکستان کے وہ سب آپ نے پڑھنے۔ جیسے ہی ٹیسٹ قریب آ گیا، سلیبس چینج ہو گیا، یہ بات ہے 2021 کی، آپ پوچھ بھی سکتے۔ تو جیسے ہی سلیبس چینج ہو گیا، ہم لوگ ٹیسٹ کے لیے چلے گئے۔ جتنے میرے دوست تھے، جو میرے کولیگز تھے اس ٹائم، جنہوں نے میرے ایک ساتھ ٹیسٹ دینا تھا، جنہوں نے میرے ایک ساتھ 1 سال مس کیا ہوا تھا، تو یار جیسے ہی ہم لوگ ٹیسٹ کے لیے چلے گئے، ٹیسٹ ہم لوگوں نے دے دیا، تو میرے مارکس تو اچھے آ گئے، لیکن تھوڑے سے کم تھے، اور پھر میرا ایڈمیشن جو ہے وہ بالکل امپاسبل تھا میڈیکل کالج میں۔ MBBS میں میرا ایڈمیشن بالکل امپاسبل تھا، نہیں ہو سکتا تھا۔ تو آپ یقین کریں مجھے تو اس ٹائم چاہیے تھا کہ میں ڈی موٹیویٹ ہو جاتا اور میں چھوڑ دیتا، میں کوئٹ کر دیتا، لیکن شوق اتنی تھی کہ میں نے کہا نہیں، بس اس میں میری خیر ہوگی۔ میں نے یہی اس ٹائم کہا، اپنی والدین کو بھی میں نے کہا کہ قسمت میں میری یہ بات لکھی تھی۔ تو الحمدللہ ابو نے بھی کچھ نہیں کہا، انہوں نے بھی مجھے بہت زیادہ حوصلہ دیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے
وہ آپ کو ملے گا۔ تو اس سٹیج پہ پہنچتے ہی میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا، ایک سال میں نے مس کر دیا، MBBS میں میرا ایڈمیشن بھی نہیں ہو سکا، اور نہ میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی ہے، تو اب کیا ہوگا۔ اور یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، یہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے، اور اس ٹائم پہ ڈیسیجن لینا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو کیا مشورہ دیتا ہے، کوئی کیا مشورہ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے جس فیلڈ میں جاؤ، کوئی کہتا ہے اس فیلڈ میں جاؤ، تو طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے جو آپ کا دل آپ کو کہے۔ تو الحمدللہ گھر میں کسی نے بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کس طرف جانا ہے، کسی نے بھی زبردستی کوئی بھی فیلڈ مجھ سے چوز نہیں کروائی ہے الحمدللہ۔ تو یار پھر میں سوچ رہا تھا کہ ابھی تو مطلب ابھی ایڈمیشن ہونے میں 1 ماہ 40 دن تک تھے، تو سوچنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم تھا۔ تو میں ہر روز سوچتا تھا کہ یار مجھے کس فیلڈ میں جانا چاہیے۔ تب میرے پاس صرف ایک ہی آپشن بچا تھا، BS پیرامیڈکس، جو میڈیکل کے فیلڈ ہے، کیونکہ میڈیکل کے علاوہ مجھے کوئی بھی فیلڈ پسند نہیں تھا اس ٹائم، ابھی بھی پسند نہیں ہے، تو میں نے میڈیکل میں لازمی جانا تھا۔ تو پھر BS پیرامیڈکس میں بھی میرے پاس بہت زیادہ آپشنز تھے، BS ڈینٹل، BS اینستھیزیا، BS MLT، اسی طرح کے BS ریڈیالوجی، اور بھی بہت سارے فیلڈ تھے۔ تو ان فیلڈز میں پھر چوز کرنا بھی میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا، اور یہ بھی میں نے اپنی پسند سے الحمدللہ یہ چوز کیا کہ میں نے بس BS ڈینٹل کو ہی چوز کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے ایک ٹیسٹ دے دیا، اس کے لیے ایک الگ ٹیسٹ ارینج کیا گیا تھا۔ تو جیسے ہی میں نے ٹیسٹ دے دیا الحمدللہ میرا نام آ گیا اس لسٹ میں، میرا نام شارٹ لسٹڈ تھا۔ تو جیسے ہی میرا نام آ گیا لسٹ میں، پھر اس کے بعد ایڈمیشن کا سارا پروسیجر ہو گیا، اور الحمدللہ جو باچا خان میڈیکل کالج ہے مردان، اس میں مجھے ایڈمیشن مل گیا۔ اگرچہ MBBS میں نہیں ملا، لیکن BS ڈینٹل میں مجھے ضرور ایڈمیشن مل گیا وہاں پہ۔ ایڈمیشن تو میرا ہو گیا، ایڈمیشن کا جو وہ ٹینشن تھا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن یار وہ جو مزہ تھا نا وہ نہیں آ رہا تھا کہ یار میں نے MBBS میں لازمی جانا تھا، میں نے کچھ ایکسٹرا کرنا تھا، لیکن میں نہیں کر پایا۔ اور آپ یقین کریں میں اس ٹائم تھوڑا سا خفا بھی تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا، 1 سال میں نے ابھی مس کیا، 1-2 سال میرے بچپن میں بھی مس ہو گئے ہیں بیماری کی وجہ سے۔ تب میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھا، لیکن ایک سوچ مجھے آئی کہ نہیں یار یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بس میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے YouTube پہ آنا ہے، اور YouTube پہ کچھ نیا میں نے دکھانا ہے، کچھ نیا کر کے میں نے لوگوں کو دکھانا ہے، کچھ مطلب میں نے YouTube پہ کامیاب ہونا ہے۔ تو میں نے YouTube سٹارٹ کری ابھی۔ تو یار آپ لوگوں سے سپورٹ چاہیے، اور انشاءاللہ امید ہے اگر آپ لوگوں کی سپورٹ رہے گی تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں YouTube پہ الحمدللہ۔ اتنی مجھ میں ہمت ہے، بچپن میں مجھے کچھ بڑا کرنے کا شوق ہے، کچھ نیا کرنے کا شوق ہے، تو اس لیے میں ابھی YouTube پہ آ گیا۔ YouTube مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم لگا کہ جس پہ میں کچھ نیا کر سکتا ہوں، اور لوگوں کو میں بالکل متاثر کر سکتا ہوں، اپنی فیملی کو خوش کر سکتا ہوں۔ تو ابھی تک تو گھر والے نہیں مان رہے کہ YouTube پہ میں کامیاب ہو پاؤں گا، لیکن خیر انشاءاللہ اللہ ضرور مجھے کامیاب کر دے گا۔ جی انشاءاللہ میرا پختہ یقین ہے انشاءاللہ کہ اللہ مجھے ضرور کامیابی دے گا۔ اگرچہ لیٹ مل سکتی ہے کامیابی، یا ابھی مل سکتی ہے، یہ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ ابھی مجھے کامیابی مل سکتی ہے یا سالوں سال بعد مل سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ ملے گی ضرور۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت ساری تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے، بہت ساری سختیاں جو ہے وہ برداشت کرنی پڑتی ہے، اور انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ پہ پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ جو تکالیف میرے اوپر گزرے ہیں، جو سختیاں میں نے جھیلی ہے، تو انشاءاللہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دے گا انشاءاللہ، مجھے پورا یقین ہے۔ تو گائز آپ لوگوں سے بھی سپورٹ کی اپیل کی جاتی ہے، تو سپورٹ کرتے رہیے، انشاءاللہ اچھے ولاگز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ، لائک اور سبسکرائب ضرور دیجیے، ویسے مت جائیے یار، سبسکرائب کر کے جائیے۔ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔